अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद बासित अली और इस वक्त मैं मौजूद हूं डीजी खान में, जहां मेरे साथ एक ख़ातून मौजूद हैं जिनका नाम है महविश और इनकी एज है 29 साल। इनको इनकी मां ने एक शख्स को 1 लाख रुपए में बेचा। जी हाँ, ये इंसान एक औरत को उसकी मां ने 1 लाख रुपए में एक शख्स को बेच दिया। उस शख्स ने ख़रीदा, अपने साथ रखा और उससे बच्चे भी हुए, लेकिन फिर उसने इनको तलाक दे दी और छोड़ दिया। तशद्दुद जुल्म करके ये जो भी इन पे जुल्म होते रहे वो ये बताएंगी। उसके बाद इनकी जो है वो दूसरी शादी हुई, फेसबुक से एक शख्स से दोस्ती हुई, उससे शादी हुई, लेकिन उसने इनकी जो पिक्चर्स हैं, जो उसके साथ कोई ऐसी पिक्चर्स नाज़ेबा पिक्चर्स वो फेसबुक पे पोस्ट कर दी और फिर इनको छोड़ दिया। अब इनकी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है, कितनी मुश्किल में ये गुजर रही हैं अपनी बेटियों के साथ, और इस टाइम इनकी ज़िंदगी क्या है, और ये आगे शादी करना चाहती हैं, वो किससे करना चाहती हैं, वो भी जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी पहली शादी का क्या वाक़या है, कि आपको किस एज में बेचा गया और कैसे आप रहीं? भाई मैं चौथी क्लास की स्टूडेंट थी और 15 साल मेरी मुश्किल एज थी, लेकिन अम्मी गुर्बत की वजह से अब्बू की डेथ मेरे बचपन में हो गई थी। घर में कोई कमाने वाला मर्द नहीं था, घर भी कमरा एक था अम्मी के घर का, वो टूटा हुआ था। सो अम्मी ने गुर्बत से तंग आके 1 लाख रुपए में मुझे उस शख्स के हाथों बेचा जो पहले से शादीशुदा था, 3 बच्चों का बाप था, और उस निकाह के टाइम मेरी एज 16 साल लिखवाई गई और उसकी 42 साल एज थी। उसके बाद जो है ना, वो मुझे हीलू बहानों से नशा करता था, मारता पीटता था, पहली बीवी को भी मुझे भी। लेकिन पहली बीवी तंग आके अपने माँ बाप के यहाँ बच्चों को लेके चली गई, लेकिन मेरी तो माँ ने ही मुझे बेच दिया था, मैं कहाँ जाती। सो मेरी टांगें तोड़ देता, मेरे फेस पे भी आप चोट के निशान देख सकते हैं, बेइंतहा तशद्दुद। आपकी टांगें भी तोड़ी हुई हैं? जी, मेरी एक ये बायां टांग भी टूटी हुई और ये एक बाजू भी टूटा हुआ है। तो बहुत ज़्यादा मैं तंग थी। अम्मी के यहाँ जाती थी तो अम्मी कुछ भी नहीं करती थी, अम्मी कहती थी कि वापस जाओ। उधर शौहर उधर से वापस जब लेके आता मज़ीद तशद्दुद का निशाना बनाता। सो मुख्तलिफ़ हालात से गुजर कर मैंने यही समझा कि ये बच्चों में इजाफा करता जा रहा है। बच्चे अल्लाह देता गया, 3 बेटे हैं 2 बेटी हैं, उसके बावजूद करता कमाता कुछ भी नहीं था। मैं अपनी जेठानियों दरानियों का घर का काम करके उनसे जो है ना 2 टाइम की मुझे वो लोग रोटी देते थे। मैं अपने ही घर में नौकरानी बन के रह गई थी। अपने घर में नौकरानी बन के रह गई। तो कितना मुश्किल होता है औरत के लिए जब वो बच्ची हो, और क्योंकि उसके ख्वाब होते हैं, वो घर से बाहर वो चाहती है कि उसकी अच्छी जगह शादी हो, उसका शौहर उससे प्यार करने वाला हो। कैसा ये लगता है कि 1 लाख रुपए पे मुझे बेचा गया, फिर शादी हुई, फिर तशद्दुद, टांगें तोड़ी गई, कैसा फ़ील होता है? यकीन करें, मैं जब अपनी ज़िंदगी गुजरी हुई के बारे में सोचती हूँ तो मैं यही कहती हूँ कि किसी दुश्मन की बहन बेटी के साथ भी ऐसा ना हो जो मेरी सगी माँ ने मेरे साथ किया। उसके बाद मेरे भाई ने भी कभी पलट के मुझे नहीं देखा। आप कितनी सी मतलब चौथी में पढ़ती थी उसने? जी, चौथी क्लास तक ही मैं पढ़ी हुई हूँ और चौथी क्लास की मैं स्टूडेंट थी। मुझे तो कोई भी पता नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और अगली सुबह जब मैं तो स्कूल का बैग अम्मी के घर से उठवाने लगी कि मुझे तो स्कूल जाना है, तो मेरी सास ने कहा कि बीबी तुम्हें 1 लाख रुपए में हमने तुम्हें ख़रीद लिया है, तो अब तुम घर का चूल्हा चौका संभालो। तो आपने ये नहीं कहा कि इंसान हूँ, मुझे कैसे कोई ख़रीद सकता है? तो ये तो इंसान की कोई कीमत कैसे हो सकती है? जी, मैं यकीन करो, जब मैं रोने लग जाती थी। मुझे तो कोई इतना घर का काम भी नहीं करना आता था, मुझे अम्मी के घर भी नहीं जाने देते थे। शौकन बात पे मारने लग जाती थी। उसके बच्चों के घर के काम काज मुझे करने होते थे, फारिग औकात में मुझे बैठने भी नहीं देते थे वो लोग। उन्होंने मुझे ऐसे लगता था 1 लाख रुपए में मेरे शौहर ने मुझे सोने के लिए इस्तेमाल किया और मेरे घर में नौकरानी की जो ज़रूरत थी वो उनकी मैं पूरी कर रही थी। तो उसके बाद जब आपकी दूसरी शादी हुई, वो कैसे हुई और उसने क्या किया? दूसरी शादी जब पहले शौहर से डिवोर्स ली तो उसके बाद बहनों के घर गई, उन्होंने भी नहीं संभाला। शौहर नशे की लत में घर तक बेच गया था, किराए के घरों में धक्के खा रही थी, मुख्तलिफ जॉब्स कर रही थी। उधर से ही मुझे फेसबुक पे एक लड़के से दोस्ती उसने की मेरे साथ, और पहले तो वो लड़की बनकर मुझसे बात करता रहा। मैं अपने दुख सुख जब उसके साथ शेयर करती रही, 2 माह बाद उसने मुझे बताया कि वो लड़का है और हमारे डीजी खान का ही है। वो खोसा फैमिली से ताल्लुक़ रखता था और इस टाइम वो सऊदी अरब में, उस टाइम भी वो सऊदी अरब ही था। तो मैंने जब उसको अपने बारे में बताया तो उसने कहा मुझे तुमसे हमदर्दी है, मैं शादी करना चाहता हूँ। लेकिन मैं दुनिया के धक्के खाई हुई औरत थी, मुझे नहीं लगता था कि वो बंदा मेरे साथ हमदर्दी करेगा, मुझे यकीन नहीं था। लेकिन फिर भी 6 माह तक वो उससे दुआ सलाम जब चली, वो आया, उसने मुझे आते ही निकाह का कहा। मैंने कहा जब वाकई ये मुझे निकाह करना चाहता है तो ये मेरे साथ मुखलिस है। बस दूसरी बार भी मैं बेवकूफ़ बन गई, मैंने निकाह किया। निकाह के बाद उस लड़के ने मुझे घर लेके गया, उसकी माँ बाप ने मुझे कबूल नहीं किया। सो उसने मुझे किराए के घर में रखा। 2 माह तक वो मेरे साथ रहा, 2 माह बाद वो चला गया। जब वहाँ चला गया तो उसने आहिस्ता आहिस्ता मुझसे बातचीत करनी कम कर
दी। کرایہ دار جب مالک مکان میرے پاس آتا وہ مجھ سے کرایہ مانگتا، میں رو کر اس کو کال کرتی، وہ آگے سے میری کال ہی نہیں ریسیو کرتا تھا۔ اس طرح سے مالک مکان نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ جو ضرورت کا تھوڑا بہت سامان تھا وہ بھی کرائے کے۔ اس نے آپ کی پکچرز جو ہیں وہ فیس بک پہ لگا دی؟ دیکھیں بھائی، جب وہ نکاح کیا، نکاح کے بعد اس نے مجھے اپنے نام پہ آئی ڈی کارڈ بھی بنوا کے دیا، میرا نہیں تھا اس ٹائم بھی، اسی بے وفا انسان کے نام میرا جو ہے نا آئی ڈی کارڈ ہے۔ تو میں نے کہا یہ میرے ساتھ مخلص ہے، کہنے لگا میں وہاں جاؤں گا سعودی عرب میں، مجھے آپ کی یاد آئے گی تو کیوں نہ میں سوتے ہوئے آپ کی پکس لے لوں۔ میں نے کہا شوہر ہے، نکاح اگر یہ دوستی رکھنا چاہتا تو بھائی یہ دوستی رکھ سکتا تھا، لیکن یہ میرے ساتھ مخلص ہے، میرا شوہر ہے۔ میری سب سے بڑی بے وقوفی اور زندگی کی سب سے بڑی غلطی یہی تھی کہ میں نے اس کے ساتھ ایک دو پکس سوتے ہوئے نکلوا لی، مطلب ہم سوئے ہوئے تھے، وہ میرا شوہر تھا، تو مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ جب وہاں چلا گیا اس کی کسی اور لڑکی سے دوستی ہوگی جو بالکل ینگ لڑکی تھی، کالج کی لڑکی تھی، اس نے آگے سے جب اس کو پھنسایا اس کے ساتھ، پھر اس کی شادی کی سٹوری چل نکلی۔ مجھے بھی کافی عرصے بعد پتا چلا، اس کے ایک کزن نے مجھے بتایا کہ بی بی وہ آپ کے ساتھ دھوکہ کر کے اس ٹائم، اسی لیے میں نے رو کر اس کے کزن کو کال کی کہ بھائی اب وہاں چلا گیا، ہمیں نہ خرچہ بیچتا ہے، مالک مکان نے کرائے کے لیے تنگ کیا ہوا، تو اس نے مجھے بتایا کہ اس کی تو اب اور لڑکی کے ساتھ دوستی چل رہی ہے۔ جب میں نے اس سے بات کی تو اس نے کہا چپ چاپ مجھے شرافت کے ساتھ طلاق لکھ کر دے دو، اگر نہیں دو گی تو تمہاری پکس میں اپلوڈ کر دوں گا۔ میں نے اس کو یہی کہا کہ نہیں بھائی آپ میری پکس ایسے بھائی کہہ دیا آپ نے؟ وہ سوری میرے منہ سے نکل گیا۔ میں نے اس کو یہی کہا کہ آپ پکس میری اپلوڈ نہیں کر سکتے ساتھ میں، وہ خود بھی تو تھا، مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ ایسے کرے گا، کیونکہ نکاح کے ٹائم میں نے اس سے یہ لکھوایا تھا کہ شاید یہ بندہ مجھے کل کو 5 بچوں کی ماں کو چھوڑ نہ دے، سو میں نے 5 لاکھ روپے رقم جو ہے نکاح میں لکھوائی تھی، اس ڈر سے کہ اس کو 5 لاکھ روپے نہ دینا پڑے اس نے میری پکس کا دھمکی دی۔ پھر بھی میں نے 2-3 ماہ تک اس کو کہا کہ میں نہیں لکھ کے دینے والی۔ جب اس نے میری وہ پکس اپلوڈ کر دی فیک آئی ڈی بنا کے، ڈر کے مارے میں نے فوراً اگلی صبح جا کے میں نے اس کو کہا کہ یہ پکس ڈیلیٹ کر دو، میں فوراً جا کے طلاق آپ کو لکھ کے، میں نے طلاق بھی لکھ کر دے دی، لیکن اس حرامی انسان نے میری پکس ویسے کے ویسے اپنی آئی ڈی پہ رکھی کافی عرصے۔ اس چیز کی درخواست میں نے متعلقہ تھانے میں بھی دی جس کے لیے کوئی بھی کارروائی نہ ہو سکی۔ چلیں آپ یہ بتائیں کہ پکچر جب اپلوڈ ہوئی تو اس کی وجہ سے آپ کو خاندانی طور پہ کتنا نقصان ہوا، کس کس نے دیکھی، کیا کیا اس سے مسائل پیش آئے آپ کو؟ بہت مسائل پیش آئے بھائی، اور یقین کریں اس ٹائم میں اگر ہوں تو زندہ لاش کی صورت میں آپ کے سامنے ہوں۔ بہت زیادہ برا مجھے معاشرے کا، رشتہ داروں کا رسپانس ملا، جن لوگوں نے دیکھی میں نے تو ان کو یہی کہا کہ یہ کمپیوٹرائز ہے، فیک ہے، لیکن وہ تو مجھے پتہ ہی، آج میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ یقین کریں کہ بس مجھ سے ہمت بھی نہیں جٹ رہی۔ آج میں نے کہا کہ جتنے لوگوں نے مجھے دیکھا ہوا ہے نا، جتنے لوگوں نے وہ میری پکس دیکھی ہوئی ہیں، تو میں آج سب کو بتانا چاہتی ہوں وہ میرا سگا شوہر تھا۔ جب سگا شوہر بن کے ہی کوئی انسان دھوکہ دے جائے تو پھر عورت کیا کرے؟ عورت کیا کرے؟ تو عورت کے لیے کتنی مشکلات ہوتی ہیں جب اس کے مرد کوئی ساتھ دلانے والا نہ ہو اور سب الٹے ہی اس پہ پڑ رہے ہوں، ہر چیز اس کے خلاف جا رہی ہو۔ ایک عورت کے لیے کتنا مسئلہ ہوتا ہے۔ آپ نے کیا کیا اس کے بعد تکلیفیں جھیلیں جب آپ کے پاس صرف بچے آ گئے اور آپ نے اس سارے زمانے میں چلنا تھا؟ پھر مجھے نوکری سے بھی اس کی وجہ سے چھوٹ گئی تھی، پھر میں واپس ادھر آ گئی۔ ساس کی طرف سے یہ 2 مرلے کھڑے تھے، نندوں کے پاس روتی ہوئی آئی تو شوہر نشئی تھا، نندیں اچھی تھیں، انہوں نے اس 2 مرلے کے اس ٹائم میں جس گھر میں بیٹھی انہوں نے مجھے حوصلہ دیا کہ چلو اللہ پاک بہتر کرے گا، تم نے تو حق نکاح ہی کیا تھا، چلو ہمارے بھائی کے حالات اچھے نہیں تھے تو انہوں نے میرا سپورٹ کی، سہارا دیا۔ پھر مجھے کسی نے بتایا کہ یوٹیوب چینل بنا لو، پھر میرے کزن نے مجھے یوٹیوب چینل بنا کے دیا۔ جن لوگوں نے یہ فیک پکس دیکھی ہوئی تھی ان لوگوں نے وہاں پر آ کر مجھے ذلیل کرنا شروع کر دیا کہ یہ تو وہی ہے یہ تو وہی عورت ہے جس کی ننگی پکس فیس بک پہ آئی ہوئی تھی۔ تو میں نے برداشت کیا کیونکہ مجھے اپنے بچوں کے لیے بھائی برداشت کرنا تھا۔ اگر میں خودکشی کر لیتی نہ اس بے غیرت انسان کا کچھ جاتا نہ کسی اور کا کچھ جاتا، میرے بچے رل جاتے۔ سو میں نے اپنے بچوں کے لیے ہمت نہیں ہاری، چینل بنایا اور چینل پہ محنت کر رہی ہوں، لیکن چینل بھی گرو نہیں کر رہا۔ اب یہ بتائیں کہ اب آگے آپ نے زندگی کا کیا سوچا ہے؟ زندگی میں آپ آپ نے سوچا ہوگا، ظاہر آپ کی بھی ایج اتنی نہیں ہے، آپ کی بچیاں بھی ایک چھوٹی ہے، ایک جوان ہوگی، ایک چھوٹی ہے، تو آپ نے اپنا زندگی میں آگے شادی کا سوچا ہے کہ شادی کریں گے؟ کوئی اگر آپ کو اچھا بندہ ملے جو ایسا ہو کہ آپ کی لائف بھی چینج کرے اور آپ اس زندگی سے نکال کر آپ کو ایک ایسی زندگی جو آپ کے بچوں کو بھی سپورٹ کرے اور آپ کریں گے؟ جی ضرور کروں گی۔ نکاح میں کوئی گناہ تو نہیں ہے، ضروری تو نہیں کہ 2 بار جو انسان دھوکہ کر گئے، ذلیل کر گئے، تیسرا بھی ویسا ہو۔ اسی امید پہ زندہ ہے کہ جس طرح اس معاشرے میں ہر لوگ برے نہیں ہوتے اسی طرح سارے لوگ اچھے نہیں ہوتے۔ سو اگر کوئی عذرائے اللہ مجھے اور میرے بچوں کو سہارا دو تو میں ضرور کروں گی، شادی ضرور کریں گے؟ جی ضرور۔ ناظرین، یہ اگر آپ نے کہانی سنی کہ ان کے ساتھ کیا کیا مسائل پیش آئے اور ایک عورت کے لیے کتنا مشکل ہو جاتا ہے ایسے جینا۔ غلطی جس کی بھی ہو، غلطی ہو، لیکن
پس عورت جاتی ہے کبھی کبھی, اور جب وہ اکیلی ہو جائے تو بہت زیادہ مسائل ہو جاتے ہیں. اور آپ ایک عورت جو سب سے بڑا غم یہ ہوتا ہے کہ یار اس کی جو پکچرز ہیں, ننگی پکچرز استغفر اللہ, وہ وائرل ہو جائیں تو اس پہ کیا گزرے گی, وہ کیا دیکھ کے کیا کہے گی, کون دیکھ رہا ہے, کون جو نامحرم دیکھ رہا ہے, کون کیسے دیکھ رہا ہے, تو اس پہ کیا گزرے گی آپ سمجھ سکتے ہیں. یہ اب چاہتی ہیں کہ ان کی زندگی بدلے یا یہ شادی کریں, اگر تو ان کے بچے بھی ہیں ان کے ساتھ, اگر کوئی ان سے رابطہ کرنا چاہے تو ان کا چینل بنا ہوا ہے, اس پہ جو ہے یہ ویڈیو چھوٹی موٹی بناتی ہیں اپنے بچوں کا روزگار, مطلب گھر کا روزگار کے لیے. تو آپ اس چینل کا لنک میں دے رہا ہوں ڈسکرپشن میں بھی اور کمنٹ میں بھی پن کر رہا ہوں, آپ وہاں جائیں. اگر ان سے آپ شادی کی بات کرنا چاہیں تو یہ ابھی ایک ویڈیو بنا دیں گی, آپ کو کمنٹ میں آپ کر دیں اپنا نمبر یا پھر ان کا نمبر, اس چینل پہ جا کے ان سے رابطہ کر کے آپ جو ہے ان سے شادی کی بات بھی کر سکتے ہیں. اور آپ کو ویسے کیسا رشتہ چاہیے, کوئی مطلب کس طرح ایج کیا ہونی چاہیے, ایج کا کوئی مسئلہ ہے؟ ایج کا بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے بھی تو اپنے سے بڑی عمر کے بندے کے ساتھ گزارا, ظلم و تشدد سے ہے. اس کے بعد جو ینگ ملا وہ بھی دھوکہ دے گیا, وہ بھی مجھے تانے مارتا تھا. میں تو لڑکا تھا, 5 بچوں کی ماں تو تم تھی. تم کسی بھی ایج کے بندے سے آپ شادی کر سکتے ہیں, ہاں, بشرط وہ اچھا انسان ہو, مجھے اور میرے بچوں کو اپنا سمجھے تو, اور ہمیں سر چھپانے کا ٹھکانہ دے. اس ٹائم 2 مرلے کا گھر ہے, آپ نے لائیو دیکھا, چھت بھی گری ہوئی ہے. سو کسی بھی ٹائم یہ چھت گر سکتی ہے, میرے اور میرے بچوں کی جان بھی لالو میں پڑی ہوئی ہے. سو اگر کوئی اچھا انسان ہو, ایج کا کوئی بھی نہیں ہے, جیسا بھی ہو لیکن اچھا انسان ہو ایک, وہ آپ سے شادی کر سکتے ہیں. جی. تو ناظرین آپ جا سکتے ہیں ان کے نمبر پہ, ان کے جو پن کیا ہوا ہے میں نے, وہاں جا کے ان کے نمبرز پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. فی الحال مجھے اور ان کو اس امید, اس یقین سے اجازت دیں کہ انشاءاللہ ان کی زندگی ضرور بدلے گی اور یہ بھی ہنسی خوشی اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنے ہونے والے شوہر کے ساتھ اچھی طرح زندگی گزاریں گی. اگر آپ کے پاس بھی اس طرح کی کوئی سٹوری اور آپ چاہتے ہیں ہم آپ کی آواز بنیں تو اس نمبر پر آپ ہمیں بھی واٹس ایپ کر سکتے ہیں. فی الحال مجھے اور مہوش کو اجازت دیں. خدا حافظ.